السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الولی میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اس چینل پر جو مہمان ہیں وہ راجستھان کی اور خاص طور پر مغربی راجستھان کی بہت ہی عظیم علمی نمایاں شخصیت ہیں جو آپ کو ہمارے موبائل اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اور اس وقت ہم شہر طائف میں ہیں، اور شہر طائف میں خاص طور پر اس جگہ کھڑے ہیں، بس کے اندر ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، جس جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابہ میں ایک نمایاں شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، حبر الامہ ہیں اور رئیس المفسرین ہیں، ان کی جو دینی درسگاہ ہوتی تھی، دینی حلقہ لگا کرتا تھا، یہ پیچھے کھنڈرات اس کے نظر آ رہے ہیں، تو اس جگہ ہم کھڑے ہیں۔ اور تیمناً اور تبرکاً، چونکہ حضرت بھی علمی شخصیت ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی علمی شخصیت تھے، تو یہاں سے ہم انٹرویو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور ایک سوال کر کے پھر چونکہ بس چل پڑے گی، تو سب سے پہلا جو شخصیات سے سوال کیا جاتا ہے وہ حضرت سے بھی پوچھیں گے۔ حضرت، آپ کا اصل خاندانی جو نام ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے دوست مولانا عبدالکریم صاحب مسلسل کئی سالوں سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اپنا انٹرویو دیجئے، تو میں جامع ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میری سعادت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہیں سے اپنے نام کا آغاز، اور نام میرا حبیب اللہ ہے، والد صاحب کا نام عبدالحکیم امین خاں، والدہ کا نام آمنہ خاتون رحمہ علیہ ہے، اور میرا جو خاندانی پس منظر ہے وہ بزرگوں سے، راؤ سے اور اس طرح کے حالات سے ایسا سننے میں آیا ہے اور لوگوں کی زبانی رہا ہے کہ راجپوتوں میں ایک تنور خاندان ہے، اس میں ان کا ٹھاکر کا بیٹا نہیں ہو رہا تھا، تو لوگ اس کا صوبے نکلتے وقت منہ نہیں دیکھ رہے تھے، تو ٹھاکر نے کہا کہ بھئی کیسی طرح میری نرینہ اولاد اور ہو جائے، تو ایک فقیر کوئی آیا اور اس سے کہا کہ میری اولاد ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا اولاد تو ہوگی لیکن ہوگی مسلمان، اس لیے آپ کو قبول ہو، میں دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری اولاد ہونا چاہیے، تو ان کا ایک بچہ ہوا، اس کا نام رکھا، اس نے پہلے ہی نام طے کر دیا محمد بن مودانی کہ ختنہ کیا ہوا ہوگا اور وہ مسلمان ہی ہوگا۔ تو سنتے ہیں بزرگوں سے کہ ان کی نسل سے جو ایک شاخ چلی قبیلہ وہ بھیا ہے، اور تنور راجپوتوں سے ہیں، اور پھر یہ مختلف سندھ سے ہیں اور سم سے ہیں اور بینگٹی سے، بگومر سے ہیں، مختلف حالات سے قبائل گزرتے رہے ہیں۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طائف میں تشریف لائے تبلیغ کی نیت سے ہیں، اور یہیں سے اٹھے حجاج بن یوسف جو بنی ثقیف کے قبیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ نہیں تھی ان کی اولاد تو ایمان لائے گی، ان کی نسل سے، ان کے خاندان سے ہی حجاج بن یوسف اور ان کے داماد محمد بن قاسم سندھ میں آئے، انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ مارواڑ کا علاقہ بھی سندھ سے متصل ہے، بلکہ سندھ کا حصہ رہا ہے، وہاں کی تہذیب و تمدن، تو ہماری خمیر اور ہماری جو مٹی ہے لگتا ہے طائف سے اٹھی ہے، اور یہیں سے روشنی ملی ہے، اور ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنی انٹرویو کی ابتدا یہاں سے کر رہے ہیں۔ میرے مولانا عبدالکریم صاحب دوست کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے برس اصرار کرنے کے بعد مجھے یہاں طائف سے انٹرویو کو شروع کر دیں، اس سے زیادہ میری اور کیا سعادت ہوگی۔ اگلی منزل پہ اگلا انٹرویو شروع کریں گے انشاءاللہ۔